الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، موضوع سخن رہا پیغام کربلا، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعزاء میں انقلاب کربلا سے ان پیغام اور ان اسباق کو لینے کی کوشش کی جن اسباق کی ہمیں انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ضرورت ہے، اس لیے کہ انقلاب کربلا ہر معاشرے کی ضرورت کا نام ہے، ہر معاشرے کی نیسیسٹی کا نام ہے۔ یہ کربلا ایک سمندر ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، جس کے سائے میں ہم ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ گفتگو اس مرحلے تک پہنچی تھی کہ انقلاب کربلا تاریخی اعتبار سے ایک دن جسے روز عاشور کہا جاتا ہے اس سے منسلک ہے، لیکن انسانی اعتبار سے ہر دن ہمارا روز عاشور جیسا ہے، اور ہر دن روز عاشور ہے، اور ہر مقام اور ہر زمین کربلا کی زمین کا منظر ہے۔ انسانی اعتبار سے اور پیغام کے اعتبار سے کربلا عالمی انقلاب ہے، اگرچہ تاریخی اعتبار سے کسی ایک مقام کسی ایک مکان میں یہ انقلاب رونما ہوا جسے سرزمین کربلا کہتے ہیں، جو کسی خاص ملک میں وجود میں آیا، لیکن پیغام کے اعتبار سے یہ انقلاب ایک عالمی انقلاب ہے، اس لیے کہ اس دشت سے امام نے جو پیغام دیے ہیں وہ پیغام کسی خاص فرد، کسی خاص معاشرے یا کسی خاص دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ در حقیقت وہ پیغام عالمی پیغام اور تمام انسانیت کے لیے ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس انقلاب کو اس نگاہ سے دیکھیں جس نگاہ سے ہمارے امام نے اس انقلاب کو دیکھا، اس لیے کہ جس انقلاب کے لیے عظیم ترین قربانیاں دی گئیں، تاریخ بشریت کی عظیم ترین قربانیاں جس انقلاب کے لیے پیش کی گئیں، وہ انقلاب محدود نہیں ہو سکتا۔ خود امام حسین علیہ السلام کی شخصیت، مولا حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت، حضرت علی اکبر جیسی شخصیت، مسلم بن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، حر ابن زیاد رہائی، ایسے عظیم شخصیتوں کی قربانی کسی معمولی مقصد کے لیے نہیں دی جاتی،
در حقیقت ایک عظیم مقصد تھا امام کی نگاہوں میں، جس مقصد کو عام کرنے کے لیے، جس مقصد کو بچانے کے لیے آپ نے عظیم ترین تاریخ اسلام کی قربانیوں کو پیش کیا۔ وہ عظیم ترین مقصد، وہ عظیم ترین پیغام دین اسلام کا تحفظ اور لوگوں کے درمیان انسانیت کی بقا ہے۔ تو ایک سوال جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ انقلاب کربلا کل کی تاریخ نہیں ہے، انقلاب کربلا ہمارا آج کا پیغام ہے۔ در حقیقت انقلاب کربلا آج یعنی ہماری روزمرہ زندگی کا ایک انقلاب ہے۔ اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، درک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم انقلاب کربلا کو محسوس کر سکیں۔ ایک ہے انقلاب کربلا کی تاریخ کو اپنے ذہن نشین کرنا، واقعات کو دہرانا، اور ایک ہے انقلاب کربلا کو محسوس کرنا۔ آج ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم انقلاب کربلا کو محسوس کریں، یعنی اپنے آپ کو وہاں تک لے جائیں جہاں پر انقلاب کربلا کو امام نے وجود میں لایا ہے۔ اس لیے زیارت وارثہ میں ہم جو یہ زیارت کا فقرہ پڑھتے ہیں بار بار یا ہر شب جمعہ کہ یا لیتنی کننا معاکم یا کنتو معاکم، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، یہ صرف آرزو نہیں ہے، یہ انقلاب کربلا کو محسوس کرنا ہے۔ گویا انسان کا ہر میدان انسان کی زندگی کا ایک انقلاب کا میدان ہے، انسان اس جگہ پر اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ انقلاب کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا ہے، اس کے آگے دین ہے، دین پر عمل، دین کا تحفظ، دین کا بچاؤ اس کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ اس مرحلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اس حدیث کی طرف توجہ کیجئے، انشاءاللہ منزل تک ہم پہنچیں گے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے زمین پر حبوط کیا اور نازل کیا، اور نازل کرنے کے بعد جب حضرت آدم زمین پر آئے خلیفہ بن کر لوگوں کی ہدایت اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں پروردگار عالم نے جبرائیل کے ذریعے سے نورانی صفات سے کو نازل کیا۔ غور کیجئے اس حدیث کی طرف، انشاءاللہ ہم محظوظ ہوں گے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے 3 نورانی صفات کو آسمان سے نازل کیا۔ وہ آئی نورانی صفات حضرت آدم کے دائیں جانب بیٹھ گئیں، اور 3 ظلمانی صفات تاریک صفات کو نازل کیا، وہ آئیں اور حضرت آدم کے بائیں جانب بیٹھ گئیں۔ حضرت آدم جب زمین پر آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان صفات کی ضرورت تھی حضرت آدم علیہ السلام کو۔ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے کچھ صفات کی ضرورت ہے، اور معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے کچھ صفات سے، بری صفات سے بچنا بھی ضروری ہے۔ نیک صفات کی طرف آنا آسان ہے، برے صفات سے بچنا مشکل ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں جتنی تاکید کی گئی تقویٰ میں یا پرہیزگاری کی جہاں پر گفتگو کی جاتی ہے، وہ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ، اس کی تبلیغ ہے، لیکن واجبات کا انجام دینا آسان ہے، محرمات سے بچنا مشکل ہے۔ لیکن واجبات سے انجام دینا، واجبات کا آسان ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا مشکل ہے۔ جو انسان گناہوں سے دامن کو بچا لیتا ہے، نیکیوں کی طرف بلانا اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہے، ایک زمینہ فراہم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جہاں کہیں بھی گفتگو ہوئی ہے اچھی صفات کی، وہیں پر پروردگار عالم نے بری صفات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ انجام صفات آسان ہے، کچھ ترک صفات مشکل ہے۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وینہی عنکم الفقر والبغی والعصیان، جہاں پروردگار عالم ایمان کی دعوت دیتا ہے، عدالت کی دعوت دیتا ہے، انصاف کی طرف بلاتا ہے، وہیں پروردگار عالم تمہیں گناہوں سے روکتا ہے، بغاوت سے روکتا ہے، نفاق سے روکتا ہے۔ جب تک آدمی رکے گا نہیں، بڑھے گا نہیں۔ لیکن 2 تصورات ہیں۔ کچھ عرفاء فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ چلو تو چلتے ہوئے آنکھوں کو کھلی رکھو۔ فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ چلتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھلی رکھو، اور عرفاء کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو بند رکھو۔ چلنا تو فلاسفر کہتے ہیں اپنی آنکھوں کو کھلی رکھنا، اور عرفاء کہتے ہیں جب چلنا تو اپنی آنکھوں کو بند رکھنا۔ کسی عالم دین سے پوچھا گا کیا کریں، آنکھوں کو کھلی رکھیں یا آنکھوں کو بند رکھیں؟ آنکھوں کو کھلی رکھو تاکہ صفات دیکھ سکو،
आंखों को बंद कर लो गुनाहों से, खुली रखो अच्छाइयों की तरफ। सुभान अल्लाह। जब दोनों सिफात इंसान के अंदर नहीं पाई जाती वो तरक्की नहीं कर पाता। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। जहां नेकियां पाई जाती वो आंखों को खोल दो, जहां बुराइयां नजर आए वो आंखों को बंद। बुराइयों से बचने के लिए आंखों को बंद करना पड़ता है, नेकियां अंजाम देने के लिए आंखों को खुली रखना पड़ता है। एक फलसफा और इरफान के दरमियानी मंजिल का नाम है ईमान। फलसफा और इरफान के सिरात मुस्तकीम का नाम है इरफान है। तो पैगंबर परवरदिगार आलम ने सिफात नूरानी को नाजिल किया, वो आए हजरत आदम के दाएं जानिब बढ़ गए। कुछ सिफात जुल्मानी तारीख सिफात हजरत आदम के बाएं जानिब बढ़ गई। जो नूरानी सिफात नाजिल हुई थी, हजरत आदम ने उनसे आशना होने के लिए पहले नूरानी सिफत से पूछा, तेरा नाम क्या है? उस नूरानी सिफत ने कहा, मेरा नाम है अक्ल। हजरत आदम ने पूछा, तेरा ठिकाना कहां है? उस नूरानी सिफत ने कहा, मेरा ठिकाना है इंसान का जहन, इंसान का सर। दूसरी नूरानी सिफत से हजरत आदम ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उस नूरानी सिफत ने कहा, मेरा नाम है मोहब्बत। हजरत आदम ने पूछा, तेरा ठिकाना कहां है? मोहब्बत ने कहा, मेरा ठिकाना है इंसान का दिल। तीसरी नूरानी सिफत से हजरत आदम ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उस नूरानी सिफत ने कहा, मेरा नाम है हया। हजरत आदम ने पूछा, तेरा ठिकाना कहां है? उस नूरानी सिफत ने कहा, मेरा ठिकाना है इंसान की आंख। आक्ल, मोहब्बत और हया, ये तीन ऐसी नूरानी सिफात हैं जिनके साये में इंसान का ईमान बचता है। आक्ल के जरिए से शऊर पैदा होता है, मोहब्बत के जरिए से जज्बाबियत पैदा होती है और हया के जरिए से दिलचस्पी पैदा होती है। जब तक ये नूरानी सिफात ना हो, इंसान ईमान का सफर तय नहीं कर सकता। अक्ल बेहतरीन नेमत है। इंसान और हैवान में जो इम्तियाज है वो अक्ल के जरिए से है। अगर खाने और पीने में फजीलत होती तो हमसे ज्यादा हैवान खाते हैं, और उठने बैठने सोने में फजीलत होती तो हमसे अच्छा हैवान सो लेते हैं, हैवान भागते हैं, हैवान देखते हैं, हैवान चलते हैं। तेज दौड़ना फजीलत है तो हमसे ज्यादा हैवान दौड़ता है। कई सिफात में इंसान के हैवान बेहतर है, कई सिफात में इंसान से हैवान बेहतर है। तो इंसान किस एतबार से अशरफुल मखलूकात है? इंसान के पास जो नेमत मौजूद है वो नेमत अक्ल है। वो नेमत इंसान से छीन ली जाए तो इंसान और हैवान में कोई फर्क बाकी नहीं रहता। जो मिले खा जाने को हैवानियत कहते हैं, जो इस्लाम कहे उसको खाने को इंसानियत कहते हैं। जो मिले वो खा जाए तो वो तो हैवान जो मिलता है वो खा लेता है। जहां पाबंदी नहीं होती है वो हैवानियत है, जहां पाबंदी होती है वह इंसानियत है। यानी बे लगाम आजादी दलील है हैवानियत की, लेकिन फायदा जहां पर है वहां तक आजादी हो दलील है इंसानियत की। तो अक्ल बेहतरीन नेमत है। सोचे, गौर करे, तदब्बुर करे। कुरान की आयतें सैकड़ों आयतें कुरान मजीद में मौजूद है जो इंसान सोचते नहीं है, उनकी मजम्मत की गई है। और फिक्र क्यों नहीं करते? अच्छाई और बुराई का फैसला क्यों नहीं करते? फायदा और नुकसान की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते? इसलिए तुम्हारे पास अक्ल मौजूद है। कुछ लोगों से कहा पैगंबर इस्लाम ने, ईमान ले आओ, तौहीद की तरफ आओ। कुछ लोगों ने कहा नहीं, हमने अपने माँ बाप को, अपने अजदाद को ऐसा करते हुए नहीं देखा है, हम तो नहीं करेंगे। तो कुरान कहता है कि तुम्हारे माँ बाप के पास, तुम्हारे अजदाद के पास अगर अक्ल नहीं थी तो क्या तुम भी बगैर अक्ल वाले हो जाओगे? मजम्मत किया कुरान ने कहा, अफला यतदब्बरून कुरान अम अला कुलूबिहिम अक़फ़ाल। वो सोचते क्यों नहीं है, या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, या उनके अक्लों पर ताले लगे हुए हैं? वो गौर फिक्र क्यों नहीं करते? तमाम दीन का दारोमदार अक्ल पर है, दीन का दारोमदार सोच पर है, गौर फिक्र करने पर है। तीन नेमतें परवरदिगार आलम ने नाजिल की, अक्ल, दीन और हया। और नाजिल करने के बाद किसी नबी से कहा जिब्राइल के जरिए से इनमें से एक चीज को चुन लो, दीन, अक्ल और हया। इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को चुनो। उस नबी ने अक्ल को चुन लिया। दीन और हया से जिब्राइल ने कहा चलो वापस चलते हैं अल्लाह की बारगाह में, इसलिए कि नबी ने अक्ल को चुन लिया है। दीन और हया ने कहा नहीं, जहां अक्ल रहेगी हम भी वहां रहेंगे। जहां अक्ल होती है वहां दीन भी पाया जाता है, वहां हया भी पाई जाती है। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अक्ल की नेमत को समझना बहुत जरूरी है। अक्ल इंसान के लिए कमाल है।
بعض روایتیں ہیں میرے عزیزوں، اگر عرفانی گفتگو آپ پسند کرتے ہیں وہ روایت کو بیان کر دو. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں لو کان للانسان جسم، اگر انسان کے لیے ایک عقل کا کوئی جسم ہوتا، عقل جو دکھائی دینے والی چیز نہیں ہے، اگر عقل کا کوئی پیکر ہوتا، اس پیکر کا نام ہوتا علی. اس خوبصورت حدیث ہے. اگر عقل کا کوئی پیکر ہوتا، کوئی جسم ہوتا، عقل کی کوئی باڈی ہوتی باہر نظر آنے والی، اس باڈی کا نام ہوتا علی. یعنی مکمل عقل کامل یا کامل انسان اگر کوئی دنیا میں ہے تو علی بن ابی طالب کا وجود ہے. صلوات پڑھیے محمد لو کان للعقل جسم لکان علی. اگر عقل کا جسم ہوتا تو اس کا نام ہوتا علی. اگر مولا کائنات کی عقل اور مولا کائنات کی سوچ اور مولا کائنات کی فکر کو درک کرنا چاہتے ہیں تو نہج البلاغہ کا مطالعہ کریں. نہج البلاغہ در حقیقت عملی مشکل کشا ہے، لفظی مشکل کشا. کبھی کبھی مولا کا نام مشکل کشا ہے، کبھی کبھی مولا کے لفظ مشکل کشا ہے. نہج البلاغہ جو مولا کائنات کے لفظ ہے، مولا کائنات کے خطبے ہیں، مولا کائنات کی حدیثیں ہیں، وہ مشکل کشا ہیں. کیوں؟ کوئی مشکل ہو تو انسان پکارتا ہے مولا علی مدد ادرکنی. جب انسان آواز دیتا ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں لفظوں کی صورت میں علاج میں بیماریوں کا نہج البلاغہ میں موجود ہے. ہر معاشرے کی بیماری کا علاج معاشرہ قرآن اور علم سے قریب ہو جائے. وہ جتنا قریب ہو جاتا ہے اتنا بیماریوں سے دور ہو جاتا ہے. تو مشکل کچھ ہے نہج البلاغہ. تو لو کان للعقل جسم لکان علی. تو عقل کی نعمت کو درک کرنا بہت ضروری ہے. دوسری صفت جس کی طرف حضرت آدم نے اشارہ کیا وہ یہ کہ محبت عقل سے ایک معیار بلند ہے. عشق ایک قدم عقل سے آگے بڑھی ہوئی ہے. بعض جگہوں پہ انسان کا دل اگر محبت سے بھر جائے تو وہ انسان اس کا عاشق ہو جاتا ہے، اس کا محب ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں جو امتوں سے عجز رسالت کے طور پر چیز مانگی گئی ہے وہ کوئی اور چیز نہیں ہے بلکہ وہ محبت اہل بیت علیہ السلام. کیوں؟ جو محبت دل میں آ جاتی ہے تو انسان محبت کے سائے میں اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے، محبت کے سائے میں پیروی آسان ہو جاتی ہے. محبت برائے افتخار نہیں، محبت برائے اطاعت. محبت برائے افتخار نہیں ہے، فخر کرنے کے لیے نہیں، بلکہ محبت برائے اطاعت. جتنی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنی ہی پیروی کا جذبہ بڑھتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں ان کو چاہتا ہوں. جس کو چاہتا ہے انسان انہی کے کردار کے سائے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. جتنا پسند کرنے کی کوشش کرتا ہے انہی کے سائے میں، احکام کے سائے میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ محبت دل کے حوالے ہے، یہ محبت دل کے حوالے ہے. تیسری حیا کا وجود انسان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے. دین عریان ہے، لفظوں کا ترجمہ آپ کے حوالے، آپ بچوں کو سمجھا دیے گا. دین عریان ہے، اس کے لباس کا نام ہے حیا. دین عریان ہے، اس کے لباس کا نام ہے حیا. یہ حیا اگر ختم ہو جائے تو پھر دین باقی نہیں رہتا ہے. دین کو اگر لباس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہو تو حیا کے ساتھ دیکھو. تو تین نورانی صفات نازل کی پروردگار عالم نے حضرت آدم کی خدمت میں. اس کو سمجھو اور امت تک پہنچاؤ. ایک عقل، اس کی قدر کرے انسان، دوسرے محبت اور تیسرے حیا. تین تاریک اور ظلمانی صفات کی طرف رخ کیا حضرت آدم علیہ السلام نے. پوری توجہ چاہتا میرے عزیزو. پہلے تاریک اور ظلمانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس تاریک صفت نے کہا میرا نام ہے غرور، میرا نام ہے تکبر. حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس غرور نے کہا انسان کا سر. حضرت آدم نے کہا وہاں تو عقل رہتی ہے. غرور نے کہا جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی. کیا خوبصورت پیغام دیا پروردگار عالم نے. غرور اور تکبر نے کہا جب میں آتا ہوں تکبر تب عقل چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جو سر اٹھا کر چلتا ہے وہ ہمیشہ عقل والا ہو جائے ضروری نہیں ہے. اس لیے اسے ذرہ برابر جو احساس ہو جائے کہ اس کی خلقت کا اعتبار کیا ہے، اس کی زندگی کا اعتبار کیا ہے، وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں چلے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غرور جب آتا ہے تو عقل چلی جاتی ہے. تواضع عقل کی نعمت کا نام ہے.
وجود عقل پر ایک دلیل ہے انکساری، منکسر المزاج ہو جانا یعنی عاقل ہو جانا. جو غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ان کے پاس عقل نہیں پائی جاتی، عقل پائی نہیں جاتی. پیغمبر اسلام کے اصحاب ایک شخص کو گھیرے ہوئے مذاق اڑا رہے تھے. پیغمبر اسلام کا وہاں سے گزر ہوا. پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ آئیے آئیے دیکھیے دیوانہ کھڑا ہوا ہے، ایک دیوانہ ہے، وہ بک رہا ہے، چلا رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے، آئیے آپ بھی شریک ہو جائیے ہمارے ساتھ. پیغمبر اسلام قریب گئے، جانے کے بعد دیکھا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اس فرد کا. پیغمبر اسلام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ دیوانہ ہے، یہ بک رہا ہے، یہ چلا رہا ہے. پیغمبر اسلام نے کہا آؤ میرے قریب آؤ، اسے چھوڑو میرے قریب آؤ. تو پیغمبر اسلام نے قریب بلایا اور پوچھا ان سے، نہیں بتاؤ تمہیں دیوانہ کون ہے؟ اصحاب نے یا رسول اللہ بتائیے دیوانہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ ذہنی بیمار ہے. بیمار اور ہوتا ہے، دیوانہ اور ہوتا ہے. وہ ذہنی بیمار ہے، اس کو علاج کی ضرورت ہے، اس کو دوائی کی ضرورت ہے، وہ بیمار ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں دیوانہ کون ہے. پوچھا یا رسول اللہ دیوانہ کون ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو زمین پر پیر پٹک کے چلتا ہے، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ آسمان کو تو نیچے لا سکتا ہے، وہ دیوانہ ہے. قرآن مجید کہتا ہے جو زمین کو چور نہیں سکتا اپنے پیروں سے، جو آسمان کی بلندی کو نیچے نہیں لا سکتا، جو پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ نہیں سکتا پھر بھی غرور کرتا ہے، وہ دیوانہ ہے. جسے اپنے زمین کے اندر جانے کا یقین نہیں ہے، زمین کی پشت پر اکڑ کر چلتا ہے، زمین کے پیٹ میں جانے کا یقین نہیں ہے، وہ در حقیقت دیوانہ ہے. دیوانہ وہ نہیں جو چلائے، دیوانہ وہ نہیں جو الٹی سیدھی باتیں کرے، وہ تو بیمار ہے. دیوانہ کون ہے؟ جس کے پاس عقل نہیں پائی جاتی ہے. مولا کائنات نے خوبصورت جملہ کہا ہے نہج البلاغہ میں کہ پہاڑ کی دیوار، مغرور انسان کی مثال ایسی ہے جو پہاڑ کی بلندی پر کھڑے ہو کر وہ ساری دنیا والوں کو چھوٹا سمجھتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں پہاڑ کی بلندی پر کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد اوپر سے بلندی سے دیکھتے تو سارے انسان اسے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن وہ چند لمحوں کے لیے بھول جاتا ہے کہ ساری دنیا بھی اسے چھوٹا ہی دیکھ رہی ہوتی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. پہاڑی پہ بلندی پر کھڑے ہوئے انسان سوچتا ساری دنیا چھوٹی ہے، لیکن وہ کچھ لمحوں کے لیے بھول جاتے ساری دنیا بھی جو اسے دیکھ رہی ہے چھوٹا ہی دیکھ رہی ہے. یہ عقل نہ ہونے کی دلیل ہے. مغرور انسان کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے. میرے عزیزو، جس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے، جس کے اندر جوہر پایا جاتا ہے، اس کا سر جھکتا چلا جاتا ہے. جس کے اندر جوہر نہیں پایا جاتا وہ اکڑ جاتا ہے. اگر یقین نہیں آتا تو پھلوں سے بھرے ہوئے درخت کی ٹہنیوں کو دیکھ لو. جس ٹہنی میں پھل لگتے ہیں وہ ٹہنیاں جھکتی چلی جاتی ہیں، جس میں پھل لگتے نہیں ہیں وہ اکڑتی چلی جاتی ہے. اور اکڑنے والی ٹہنیوں کا انجام تو پتا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جواہرات زمین کے اندر ہوتی ہیں، جواہرات زمین کے اندر، لیکن دھواں زمین کے اوپر اڑتا چلا جاتا ہے. دھوئے کی کوئی قیمت نہیں، دھوئے میں کوئی صلاحیت نہیں، دھوئے میں کوئی جوہر نہیں، تو وہ بلندی کی طرف جاتا ہے. جس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ زمین کی طرف چلا جاتا ہے. متواضع انسان سر جھکا کر چلتا ہے، مغرور انسان سر اٹھا کر چلتا ہے. کہاں تک چلے گا؟ میرا انیس کہتے ہیں گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. گناہ کا بوجھ جو گردن پہ ہم اٹھا کے چلے، خدا کے آگے خجالت سے سر جھکا کے چلے. اس شعر کی طرف توجہ کیجئے گا. ملا انہیں جنہیں افتادگی سے اوج ملا، ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا کے چلے. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انیس دم کا بھروسہ نہیں، ٹہر جاؤ، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے. جتنے لوگوں نے تاریخ میں سر اٹھانے کی کوشش کی، پروردگار عالم نے ان کے سر کو کچل دیا. چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وہ یزید ہو، چاہے کوئی ظالم ہو.
جنہوں نے بے وجہ بے دلیل لوگوں کے درمیان غرور سے پیش آنے کی کوشش کی، ان کا سر جھکا ہوا ہے. لیکن جن لوگوں نے بارگاہ پروردگار میں اپنے سر کو جھکا دیا، پروردگار عالم نے انہیں بلندیاں عطا کر دی، بہت بلندیاں عطا کر دی. یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، پروردگار عالم نے کنویں سے نکال کر تخت تک پہنچا دیا. بھائیوں نے چاہ میں، دیکھیں لفظ توجہ کیجئے، خطابت کا انداز ہے، چاہ میں پھینکا تو پروردگار عالم نے چاہ سے نکال کر شاہ بنا دی. انہوں نے غرور سے پیش آیا حضرت یوسف کے ساتھ، کنویں میں ہم پھینک رہے ہیں، لیکن پروردگار عالم نے ان پستیوں سے حضرت یوسف کو بلندیوں تک پہنچا دیا. لیکن فرعون نے بلندی کی خواہش کی، پروردگار عالم نے پانی میں اسے غرق کر دیا. ایک کو پانی سے نکال کر تخت تک پہنچا دیا، دوسرے کو تخت سے کھینچ کر پانی میں ڈبو دیا. یہ فرق ہے غرور اور تواضع کا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہ ہے غرور اور تواضع کا فرق. جس نے متواضع اختیار کیا، پروردگار عالم نے اسے پانی سے نکال کر تخت تک پہنچا دیا، اور جنہوں نے غرور کیا انہیں تخت سے اتار کر پانی میں ڈبو دیا، غرق کر دیا پانی میں فرعون کو. اس لیے کہ غرور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، سب سے بڑا خدا ہوں. ایک مرتبہ شیطان نے رات کی تاریکی میں فرعون کے کمرے کو دستک دی. فرعون نے پوچھا کون؟ شیطان نے فرعون سے کہا ملعون، اتنا تک پتہ نہیں کہ دروازے کے پیچھے کون کھڑا. پھر خدا کہتا اپنے آپ خود شیطان نے فرعون کو خدا بنایا، خود اس نے ملامت کی. یہ شیطان کا کھیل ہے. مردود اتنا تک پتہ نہیں کہ دروازے کے پیچھے کون کھڑا ہے، کہتا میں خدا ہوں. انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. جتنا بڑائی کا اس نے دعویٰ کیا، پروردگار عالم نے اتنا ہی پستی میں اسے غرق کر دیا. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے پانی کے اندر جہنم پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا، پانی کے اندر آگ کو پیدا کیا، فرعون کو ڈبویا پانی میں، اس آگ میں داخل کر دیا فرعون. کیوں؟ اتنی پستی میں کیوں پروردگار؟ آج تک ایسی موت کسی کی نہیں ہوئی. اتنی پستی میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ بہت بڑا دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی. جن لوگوں نے سجدے پہ سر رکھا، پروردگار عالم نے ان کو بہت بلند کر دیا، بہت بلند کر دیا. عقل کا نتیجہ تواضع اور غرور کا نتیجہ دیوانگی ہے. دیوانہ پن جس کے اندر آ جاتا ہے وہ مغرور ہو جاتا ہے. تو حضرت آدم نے پوچھا ظلمانی صفات سے تیرا نام کیا ہے؟ میرا نام غرور، میرا نام تکبر. حضرت تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا انسان کا سر، انسان کا ذہن. حضرت آدم نے کہا وہاں تو عقل رہتی ہے. غرور نے کہا جب میں آتا ہوں تو عقل چلی جاتی ہے. دوسری ظلمانی صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس تاریک اور ظلمانی صفات نے کہا میرا نام ہے حسد. حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ حسد نے کہا انسان کا دل. حضرت آدم نے کہا وہاں تو محبت رہتی ہے. حسد نے کہا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے. دو صفتیں، متضاد صفتیں ایک دل میں جمع نہیں ہوتی، حسد بھی ہو اور محبت بھی ہو. یہ علامہ اقبال کی مجبوری تھی جو شعر میں انہوں نے کہہ دیا اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ نفاق ہے کہ اذان بھی ہو آستین میں خنجر بھی ہو. لیکن اسلام کہتا ہے ایک دل میں دو چیزیں متضاد جمع نہیں ہوتی. اذان بھی ہو خنجر بھی ہو، دو چیزیں ایک مقام پر جمع نہیں ہوتی. محبت بھی ہو حسد بھی ہو، دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. یا حسد ہے یا دل ایک. اگر دو دل ہوتے تو دونوں صفتیں آ سکتی تھی. دل ایک ہے، دو متضاد صفتیں جمع نہیں ہو سکتی. سفیدی بھی ہو سیاہی بھی ہو، نور بھی ہو ظلمت بھی ہو. حسد ظلمت کا نتیجہ ہے، محبت نور کا نتیجہ ہے. دونوں جمع نہیں ہو سکتے، یا محبت یا حسد. کوئی جلے بھی اور چاہے بھی یہ نہیں ہو سکتا. یا چاہو یا جلو. کوئی جل بھی رہا ہے کسی کی ترقی سے کہ میں چاہتا بھی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا. یا محبت یا حسد. دونوں صفتیں متضاد صفتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ حسد اسی طرح ایمان کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں پروردگار کہتا ہے اہل بیت اور اہل فضائل اور عظمتوں والوں سے لوگ دشمنی کیوں کرتے ہیں؟ مال کی وجہ سے نہیں، مقام کی وجہ سے نہیں ہے، علم اور فضیلتوں کی وجہ سے، کیونکہ ان کے دل میں علم کی بے نسبت حسد شامل ہو گیا. اگر اہل بیت سے دشمنی کس اعتبار سے دشمنی ہے؟ کہ مال کی وجہ سے ان کے پاس تو مال ہی نہیں تھا، فاقے ہیں گھر میں،
گھر کی وجہ سے آپ کا گھر اینٹوں کا، ان کا گھر تو مٹی کے گارے کا گھر ہے، مسجد سے جڑا ہوا چھوٹا سا گھر علی و فاطمہ کا. پھر حسد کس وجہ سے ہے؟ کیوں دشمنی ہے؟ علم اور کمالات کے حسد کی وجہ سے ہے. چونکہ ان کے پاس فضیلت ہے، ان کے پاس فضیلت نہیں ہے. ان کے پاس کمال ہے، ہمارے پاس کمال نہیں ہے. علامہ امینی نے الغدیر میں کتاب لکھی، علامہ امینی جنہوں نے ریسنٹلی کتاب لکھی ہے حدیث غدیر کی تفسیر، 10 جلد کتاب انہوں نے لکھی ہے حدیث غدیر کی تفسیر میں. من کنت مولا فہذا علی مولا عمر، انہوں نے 10 جلد عربی کتاب لکھی، ساری دنیا کا انہوں نے سفر کیا، ہر ملک کی لائبریریوں کو انہوں نے کھنگالا، وہاں سے روایتوں کو نکالا، سند کو نکالا، اصحاب کے نام، کتابوں کے نام، کن کن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث غدیر معتبر ہے، انہوں نے ساری چیزوں کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے. 10 جلد کتاب عربی میں، جس کا فارسی میں 15 جلدوں میں ترجمہ ہوا، انشاءاللہ اردو میں ہوگا تو 20 جلدیں ہو جائیں گی. ایک حدیث کا ترجمہ 20 جلد کتاب. گویا علامہ امینی نے اسکالرز کی ذمہ داری کو بڑھا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جب ایک حدیث 20 جلدوں میں تبدیل ہو سکتی ہے، 4000 فضیلت والی حدیثیں مولا کائنات کی کتابوں میں موجود ہیں، 4000 حدیثوں کی اگر تفصیل لکھتا چلا جائے انسان تو کتنی جلد کتابیں ہو جائیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کتنی جلد کتابیں ہو جائیں. کون تذکرے کو ختم کر سکتا ہے؟ علی کی مدح، علی کی منقبت، علی کا قصیدہ کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ انسان ایک رات میں پڑھ لے اور کہہ دے میں سب کچھ جانتا ہوں. یہ بشریت کی اور انسانیت کی سب سے بڑی لائبریری ہے. انسان اپنی زندگی ختم ہو جائے گی وہاں پر، وہ کبھی فضائل علی کو سمجھ نہیں سکے گا. اس لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا اگر علی کی فضیلتوں کو لکھنا شروع کریں، جن و انس کاتب بن جائیں، سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور شب و روز وہ لکھتے چلے جائیں، قیامت آ جائے گی لیکن علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہوں گی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو علامہ امینی نے فرماتے ہیں کسی اہل سنت کے عالم دین سے آپ سے کہا، آپ سے پوچھا عالم دین نے کہ اگر مولا کائنات حق پر تھے تو آپ دربار میں جاتے کیوں تھے؟ خطرناک سوال ہے. اگر مولا کائنات حق پر تھے تو آپ دربار میں جاتے کیوں تھے؟ خلافت کے دربار میں جاتے کیوں تھے؟ علامہ امینی نے کہا کہ ہم 1400 سال سے سمجھاتے تھک چکے ہیں. کئی دلیلیں، کئی جوابات ہم دے چکے ہیں. دین کا درد جس کے پاس ہوتا ہے وہی دین کا خیال کرتا ہے. دین جن کی میراث ہوتی ہے وہی دین کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. چاہے دربار میں دین ہو، میدان میں دین ہو، گھر میں دین ہو، اگر دین لٹ رہا ہے تو وہی قیام کرے گا جس کے دل میں دین کا درد ہوتا ہے. اگر دربار میں دین لٹ رہا تھا تو علی گئے ہیں، اگر دربار میں دین برباد ہو رہا تو امام رضا گئے ہیں. جہاں جہاں دین برباد ہو رہا تھا ہمارے اہل بیت وہاں گئے ہیں اور دین کو بچایا ہے، خود کو نہیں بچایا. غور کیجیے گا، خود کو نہیں بچایا. اگر دربار میں جانا اپنے مفاد کے لیے ہوتا، مصلحت کے لیے ہوتا تو خود کو بچا لیتے، اپنی جان کو بچا لیتے. دین کو بچایا لیکن خود کو نہیں بچایا. کیا ہے عمر ہمارے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی؟ کیا ایج ہے؟ 57 سال، 63 سال. سب سے زیادہ عمر کرنے والے آخری امام کے علاوہ ہمارے چھٹے امام ہے 65 سال، 25 سال نویں امام کی عمر 28 سال، 42 سال. کیا ہے عمر ہماری؟ یہ دین کو بچایا انہوں نے، اپنے آپ کو نہیں بچایا. تو پتا ہے اپنے آپ کو قربان کر کے انہوں نے دین کو بچایا. یہی پیغام امام حسین نے ابن عباس سے کہا تھا. ابن عباس نے کہا مولا مدائن چلے جائیے، پتہ نہیں مصر چلے جائیے، مکے کے کسی قبیلے میں چھپ جائیے. تو مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا ابن عباس میں خود کو بچانے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں دین بچانے کے راستے ہوں. میں خود کو بچانے کے راستے نہیں ڈھونڈ رہا ہوں، میں دین بچانے کے راستے ڈھونڈ رہا ہوں. جیسے دین بچے گا وہ جو قربانیاں طلب کرے گا ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. دربار میں جانا پڑے تو جائیں گے، کربلا جانا پڑے تو جائیں گے، مدینے کو چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیں گے. سارے جوابات علامہ امینی نے دیے اور دینے کے بعد بتایا کہ ہم 1400 سال سے سمجھاتے تھک چکے ہیں، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی. اب ہم سوال کریں گے، تم 1400 سال تک جواب دیتے رہو. کہ تم سوال کرتے رہے 1400 سال تک کہ مولا علی اگر حق پر تھے دربار میں آتے کیوں تھے. آج ہم تم سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر تخت ان کے پاس تھا، خلافت ان کے پاس تھی، فوج ان کے پاس موجود تھی، لشکر ان کے پاس تھا، قلم ان کے پاس تھے، کاغذ ان کے پاس تھے، حکومت ان کے پاس تھی، تو علی کے دروازے پر سوال لے کر آتے کیوں تھے؟ اب 1400 سال تک تم جواب دیتے رہو، ہم سنتے رہیں گے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
سوال کریں گے. آتے کیوں تھے؟ اور دروازے پر آتے رہے اور سوال کرتے رہے اور کھڑے رہے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے. وہ سوال کرتے رہے, جواب مولا کائنات دیتے رہے. یہ دونوں چیزیں حسد کی وجہ سے دشمنی ہے. حسد کس چیز کا؟ کمالات, عظمتوں اور فضائل کی وجہ سے حسد ان کے دل میں داخل ہوا. تو اللہ نے کتاب میں ثابت کر دیا کہ ان کے پاس کیا کمالات موجود تھے, کیا فضیلتیں ان کے پاس موجود تھیں. تو محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے. دونوں چیزیں, دونوں صفات, متضاد صفات, نور اور ظلمت ایک مقام پر نہیں آ سکتی. یا محبت یا حسد. اگر کوئی جل رہا ہے تو وہ چاہنے والا نہیں ہے, اگر چاہ رہا ہے تو جلے نہیں. اگر کسی کی ترقی سے وہ آشنا ہے, چاہتا ہے کوئی ترقی کرے, تو جلے نہیں. اگر جل رہا ہے تو چاہت کا دعویٰ چھوڑ دے. اگر اپنے آپ کو چاہت میں لانا ہے تو جلنے سے دور کرنا پڑے گا. ویسے خوبصورت حدیث ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں مومن چاہتا بھی ہے اور چہیتا بھی ہے. وہ دوسروں کو چاہتا بھی ہے اور دوسرے بھی اسے چاہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. حسد کا گزر نہیں ہوتا, یہاں پر حسد کا گزر نہیں ہوتا ہے. تو حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے حسد. تیرا ٹھکانہ کیا کہاں ہے؟ کہا انسان کا دل. حضرت آدم نے کہا وہاں تو محبت رہتی ہے. حسد نے کہا جب میں آتا ہوں تو محبت چلی جاتی ہے. تیسری تاریک صفت سے حضرت آدم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے خیانت, دھوکہ, مکر, فریب. حضرت آدم نے پوچھا تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے کہا انسان کی آنکھ. حضرت آدم نے کہا وہاں تو حیا رہتی ہے. خیانت نے کہا جب میں آتی ہوں تو حیا چلی جاتی ہے. جہاں دھوکہ ہے, جہاں فریب ہے, جہاں مکاری ہے, وہاں پر حیا نہیں پائی جاتی. حیا بمعنی عام, دین میں حیا, معاشرے میں حیا. گناہوں سے بچنا بہت بڑی حیا ہے. جسے اپنی حیا کا خیال ہوتا ہے وہ گناہوں کے قریب جاتا نہیں. نجیب الرحمن نے کلمات قصار کا مطالعہ کرے. مولا کائنات فرماتے ہیں غیرت مند انسان, عزت دار انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. جسے اپنی حیا پیاری ہوتی ہو کبھی گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے. کتنی خوبصورت حدیث ہے ہماری, کتنی خوبصورت حدیث ہمارے پاس. خیانت, دھوکہ, فریب جب یہ چیزیں آتی ہیں تو انسان کی حیا چلی جاتی ہے. آنکھ کا بھرم حیا سے ہے. مثال ہے آنکھ, ورنہ انسان کا دین ہی حیا سے جڑا ہوا ہے. آنکھ کا بھرم اور آنکھ کا وقار حیا سے ہے. دل کا اعتبار محبت سے ہے. ذہن کا وقار اور کمال عقل سے ہے. عقل نہ ہو تو انسان کا ذہن بیکار, محبت نہ ہو تو دل بیکار, حیا نہ ہو تو آنکھ بیکار ہے. اگر ان تینوں صفات کو بچانا ہے, عقل, محبت, حیا, تو تین صفتوں سے بچنا پڑے گا. بچانے کے لیے بچنا پڑے گا. تین صفات کو بچانا ہے تو بچنا پڑے گا. تین صفات سے بچو, غرور, حسد اور خیانت. اس لیے کہ غرور عقل کو کھا جاتا ہے, حسد محبت کو کھا جاتی ہے, اور خیانت حیا کو کھا جاتی ہے. حدیث کمپلیٹ ہے. تین صفات کو بچانے کے لیے تین صفات سے, بری صفتوں سے اپنے دامن کو بچانا پڑے گا, ان سے بچنا پڑے گا تاکہ یہ صفات میرے پاس بچ جائیں. عقل سے بڑی نعمت نہیں, محبت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے, اور حیا سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. عقل کا کام ہے. حدیث ختم ہے, حدیث کمپلیٹ ہو گئی. چھٹے امام کی حدیث ہے. نتیجہ جو ہماری طرف سے ذہن میں آ رہا وہ یہ کہ عقل کا کام ہے انتخاب, دل کا کام ہے انقلاب, اور آنکھ کا کام ہے انتظار. عقل کا کام ہے انتخاب, دل کا کام ہے انقلاب, اور آنکھ کا کام ہے انتظار. عقل کیا سوچتی ہے کہ کس چیز کا ہم چنیں, کس چیز کا انتخاب کریں, سلیکشن کون سا ہو. ایک طرف نور ہے, ایک طرف ظلمت ہے, ایک طرف اچھائی ہے, ایک طرف برائی ہے, ایک طرف خیر ہے, ایک طرف شر ہے, ایک طرف سقیفہ ہے, ایک طرف غدیر ہے. کس کو چنوں؟ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. کس کا انتخاب کروں؟ جو انتخاب کے مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہی سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے. عقل کا کام ہے انتخاب. دو راستے, ہمیشہ انسان کی زندگی میں دو راستے آتے ہیں, یہ یا وہ. جو سلیکشن میں کامیاب ہو جائے اس کی زندگی کامیاب ہے. جو سلیکشن میں کامیاب ہو جائے, جو چننے میں کامیاب ہو جائے, وہ انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. بزنس میں بھی,
انسان کی روزمرہ زندگی میں بھی، انسان کی انڈیویجول لائف میں، اجتماعی لائف میں انسان سلیکشن میں کامیاب ہو جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مذہب تشیع کی خصوصیت یہ ہے کہ مذہب تشیع نے کبھی بھی انتخاب رہبر میں غلطی نہیں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک. مذہب تشیع نے کبھی بھی انتخاب رہبر میں غلطی نہیں کی. جس رہبر کو ہم نے پہلے چنا تھا اسی رہبر کے ہاتھوں پر آج تک بیعت کرتے چلے آ رہے ہیں. افراد بدلے ہیں لیکن رہبریت اور اس کی شرائط نہیں بدلے. نام بدلے ہیں لیکن شرائط نہیں بدلے. تو انتخاب عقل کا کام ہے، انتخاب، اور دل کا کام ہے تبدیلی، تغیر، انقلاب، اور آنکھ کا کام ہے انتظار. مذہب تشیع کے انتخاب کو غدیر کہتے ہیں، مذہب تشیع کے انقلاب کو کربلا کہتے ہیں، مذہب تشیع کے انتظار کو ظہور امام کہتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مذہب تشیع کے انتخاب کو غدیر کہتے ہیں، مذہب تشیع کے انقلاب کو کربلا کہتے ہیں، مذہب تشیع کے انتظار کو ظہور امام کہتے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر عقل کو بچانا ہے تو غدیر کے حوالے کرو، اگر دل کو بچانا ہے تو کربلا کے حوالے کرو، اگر آنکھوں کو بچانا ہے تو ظہور امام کے حوالے کرو. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اگر عقل کو بچانا ہے تو غدیر کے حوالے، اس لیے کہ جب فضائل کا سمندر ہے علی، کمالات کے معراج پر فائز ہے علی، انسان کے پاس جتنا بھی کمال ہو اپنے آپ کو غدیر کے سائے میں کھڑا کر دے تو نظر آئے گا وہ تو سمندر ہے، میں قطرہ بھی نہیں. غرور وہاں ہوتا ہے جہاں پر انسان خود اپنے اندر کسی چیز کا احساس کرے، فضیلت کا احساس کرے، میں بھی کچھ ہوں. جہاں انسان کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، وہاں انسان کے اندر غرور پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو غدیر کے سائے میں کھڑا کرے، ان کے سائے میں تو میں کچھ بھی نہیں. اسے اپنی حیثیت کا پتہ چل جاتا ہے، ان کے سائے میں کھڑا کرے وہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر غرور سے بچنا ہے، عقل کو بچانا ہے تو اپنے آپ کو حوالے کرو غدیر کے. انقلاب کربلا کے اپنے دل کو بچانا ہے تو انقلاب کربلا کے حوالے کرو. ہم کچھ کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے بہت کچھ کر لیا، بہت کر دیا ہے. کچھ نیک کام کرتے ہیں کہتے ہیں ہم نے بہت کر لیا، تھک گئے ہیں، بہت تھک گئے، بہت تھک گئے ہم لوگ. جب یہ بات انسان کے ذہن میں آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. جہاں تھکاوٹ کا اظہار ہوتا ہے وہاں محبت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے. اپنے دل کو کربلا کے حوالے کرو. ہم نے بہت کچھ کیا، جان تو نہیں دی. ہم نے بہت کچھ کیا، اپنی عزت کو تو قربان نہیں کیا. ہم نے بہت کچھ کیا، اپنے اولاد کو تو قربان نہیں کیا. ہم نے بہت کچھ کیا، ماؤں نے ممتا کو تو قربان نہیں کیا. ہم نے بہت کچھ کیا، اپنے شہروں کو تو قربان نہیں کیا، اپنے وطن کو تو قربان نہیں کیا. بہت کچھ کا جب انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو کربلا کے حوالے کرے. کربلا کی قربانیوں کے مقابلے میں ہماری قربانی کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، کچھ بھی نظر نہیں آئے گی، ہیچ نظر آئے گی کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کہاں حبیب، کہاں میں، کہاں حور، کہاں میں، کہاں مسلم بن اوسجا اور کہاں میں. ایک گرمی اور سردی کو میں برداشت نہیں کرتا اور انہوں نے تو وہ تپتی ہوئی گرمی میں اپنی جانوں کو قربان کر دیا. میں ایک لمحہ دینے کے لیے قربان نہیں ہوں، انہوں نے تو زندگیاں دے دی. میں ایک روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، ڈالر دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، انہوں نے اپنے اولاد کو قربان کر دیا. تو اپنے آپ کو لے جا کربلا کے سائے میں اس کی قربانیاں اس کی کچھ بھی نظر نہیں آئیں گی. اور اپنی آنکھوں کو انتظار کے حوالے کریں، ظہور امام کے حوالے کریں. بہت کچھ دیکھنا چاہتی ہیں آنکھیں، کیا کیا دیکھنا نہیں چاہتی آنکھیں. دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی مکاریوں میں، دنیا کی فریب کاریوں میں بلند بلند عمارت کو انسان دیکھنا چاہتا ہے، سر اٹھاتا ہے اپنی ٹوپی گر جاتی، اٹھا کے سر دیکھنا چاہتا ہے خود اس کی ٹوپی سر سے گرنے لگتی ہے. یہ دنیا کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں ہے. ان آنکھوں کو ان چیزوں میں مشغول رکھنے کے بجائے قرآن کے صفحات کو دیکھو، عبادت ہے. والدین کا چہرہ محبت سے دیکھو، عبادت ہے. علی کے تذکرے کو یاد کرتے رہو، عبادت ہے. سمندر کے پانی کو دیکھو، اللہ کو یاد کرو، عبادت ہے. خانہ کعبہ کو دیکھو، عبادت ہے. اسماء حسنہ کو دیکھو، عبادت ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
اور اپنی آنکھوں کو بچھا دو, اپنی پلکوں کو بچھا دو اس کی آمد کے لیے جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سمجھوتا کر لیا ہے دل بے قرار سے, اکتا سکیں گے ہم نہ کبھی انتظار سے. سمجھوتا کر لیا ہے دل بے قرار سے, اکتا سکیں گے ہم نہ کبھی انتظار سے. آئے نہ آئے ان کے ارادے پر زور کیا, آئے نہ آئے ان کے ارادے پر زور کیا, آئیں گے جب بھی اٹھیں گے اپنی مزار سے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. انتظار کا مطلب تھک جانا نہیں, انتظار کا مطلب ہے اپنے عزم کو, اپنے ارادے کو اور مضبوط کر لینا. ہم اکتائیں گے نہیں, ہم تھکیں گے نہیں, مر بھی جائیں گے تو قبر سے اٹھیں گے. جب ارادے مضبوط ہوں, جب حوصلے بلند ہو, وہ انتظار سے تھکتے نہیں ہیں. اپنے آنکھوں کو حوالے کرو انتظار سے. اپنی عقل کو بچانا ہو تو غدیر کے حوالے, اپنے دل کو بچانا ہو کربلا کے حوالے, اپنے آنکھوں کو بچانا ہو ظہور امام کے حوالے. غدیر ہمارا ماضی ہے, کربلا ہمارا آج ہے, ظہور امام ہمارا مستقبل ہے. جس مذہب کا ماضی بھی تابناک, حال بھی تابناک اور مستقبل بھی تابناک ہو, اس مذہب کو کوئی فنا نہیں کر سکتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. غدیر ہمارا ماضی, کربلا ہمارا حال آج ہے. اس لیے میں نے اشارہ کیا تھا, کل کی مجلس میں اشارہ کیا تھا, کربلا ہمارا آج. اب یہ سوال نہ کرنا کربلا اگر ہمارا آج ہے تو پھر کبھی سوال نہ کرنا ہر سال عزاداری کیوں. اگر کوئی انسان آج میں نہیں جیے گا تو پھر کب جیے گا؟ ہر سال ہم فرش عزا بچھا کر بتاتے ہیں کہ ہم آج میں جی رہے ہیں. کربلا ہمارا آج ہے. جو انسان اپنے آج سے واقف ہو جاتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی, کوئی طاقت برباد نہیں کر سکتی. کربلا ماضی کا نام نہیں ہے, کربلا ہمارا آج ہے. ہمارے گھروں میں بھی کربلا ہونی چاہیے, ہمارے معاشرے میں کیوں, کربلا ہمارا آج, کربلا ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس لیے ظالم آج کل کے دشمن کربلا سے اس لیے گھبراتے ہیں. کربلا تاریخ کے کسی صفحے کا نام نہیں, کربلا ایک چلتے ہوئے انقلاب کا نام ہے. ایک تاریخ کا صفحہ ہوتا تو لوگ گھبراتے نہیں ہیں, لوگ ڈرتے نہیں ہیں. لیکن گھبرا کیوں رہے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ کربلا جو ان شیعوں کا آج ہے. اس لیے جوش ملیح آبادی نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. اللہ اکبر. بعض کبھی کبھی کچھ شعر جو ہے بڑے خوبصورت شعر ہوتے ہیں. کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا اپنی حکومت کو نگل سکتی ہے. کربلا ہار تو کیا آگ پر چل سکتی ہے. کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے. کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا. ایک مضبوط قلعہ ہے کربلا. کربلا کے فورٹ میں, کربلا کے قلعے میں داخل ہو جاؤ, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں برباد نہیں کر سکتی. اس قلعے سے نکلو گے تو تیروں کا نشانہ بنو گے. مضبوط قلعہ ہے کربلا, جس کی کوئی حد نہیں ہے, جس کی کوئی دیواریں نہیں ہیں. کربلا ساری دنیا پر چھائی ہوئی ہے. کربلا ماضی کا ایک صفحہ نہیں, تاریخ کا ایک صفحہ نہیں. کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا. آج ہے کربلا. کربلا کا قافلہ رواں دواں ہے. میری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس قافلے سے جوڑ دو. کیسے قافلہ؟ افراد کا قافلہ نہیں, اشخاص کا قافلہ نہیں, کمالات کا قافلہ, صفات کا قافلہ, اوصاف کا قافلہ, عظمتوں کا قافلہ کربلا کی سرزمین سے چل پڑا ہے. اس لیے علامہ کاشف الغطاء کہتے ہیں کربلا کے افراد گنتی میں 72 تھے لیکن صفات میں کروڑوں. کون کہتا ہے کہ کربلا کے انقلاب میں افراد مائنارٹی میں تھے؟ وہ فرد اشخاص کے اعتبار سے مائنارٹی میں تھے, صفات کے اعتبار سے میجارٹی میں تھے. اور صفات کی جیت ہوتی ہے, فرد کی جیت نہیں ہوتی. کردار کی جیت ہوتی ہے, افراد کی جیت نہیں ہوتی. اور کردار جیت گیا
اور افراد ہار گئے. وہ آج ہی باقی ہے انقلاب کربلا. کربلا کو آج کا تصور کریں اپنے کردار کو سنوارنے کے لیے. ہر وہ پیغام انقلاب کربلا سے ہمیں ملے گا جسے ہمیں ضرورت ہے. آج مجھے کیا ضرورت ہے؟ میری انفرادی زندگی میں کیا ہے؟ کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں انقلاب کربلا سے لے سکتا ہوں. میں انقلاب کربلا سے مانگوں تو کربلا دینے کے لیے تیار ہے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پیغام ایک طالب علم کا یہ ہے کہ جب بھی ہم مراکز میں آئیں، جب بھی ہم امام بارگاہ میں آئیں، یہ سوچ کر نہ آئیں ہم آ رہے ہیں یہاں پر کچھ دینے کے لیے، بلکہ یہ سوچ کر آئیں کہ ہم یہاں آ رہے ہیں کچھ لینے کے لیے. کربلا فقیر نہیں ہے کہ ہماری کسی چیز کی محتاج ہو. کربلا امیر ہے، ہر آنے والے کا دامن بھرنے کے لیے تیار ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں، ان مراکز سے آنے کے بعد ان مراکز سے کچھ چیزیں یہاں پر چھوڑ کر جانے کے لیے مت آئیے گا. بعض کو تصور ہوتا ہے آئے چلو مرکز میں بیٹھے کچھ گپ شپ ہو جائے، ٹائم پاس ہو جائے، پھر یہاں سے نکل جائے. نہیں، یہاں یہ مرکز کچھ چیزیں اچھائیاں اور نیکیاں چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، یہاں سے لے جانے کے لیے. یہ مدرسہ ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ ایک کالج ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. یہ ہر انسان کا استقبال کیا جاتا ہے، یا ہر انسان کو بلایا جاتا ہے، یا ہر فرد کو بلایا جاتا ہے. یہ دروازہ کھلا رکھا جاتا ہے، ہر آدمی آئے جس کو جس چیز کی ضرورت ہو اس انقلاب کربلا سے اٹھا کر لے جائے. اس عظیم انقلاب کربلا کا پیغام کو امام نے دشت کربلا میں امر کر دیا، زندہ جاوید کر دیا. حیات بانٹنے لگا انقلاب کربلا، عزتیں بانٹنے لگی انقلاب کربلا. انسان کو شعور عطا کیا، انسان کو کمال عطا کیا. جو دور دور تھے انہیں قریب کر دیا، اور جو قریب تھے وہ اور قریب ہو گئے. انہوں نے موت سے پنجہ لڑایا، اپنی زندگی کو قربان کر دیا، لیکن دین کو بچا لیا، کمالات کو بچا لیا، فضیلتوں کو بچا لیا. آج وہ فضیلتیں ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان فضیلتوں کو جو امام نے دشت کربلا میں پھیلایا، پہنچایا، زینب و کبریٰ و سجاد نے ان فضیلتوں کو بچایا. بہت مشکل ہے، پھر بھی پھیلانا، بیان کرنا آسان ہے، اور ان کو بچانا بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے، پیغام کو بچانا بہت مشکل ہے. لیکن جو ذمہ داری سخت تھی اسے زینب کبریٰ نے اپنے کندھے پر اٹھایا. اپنے غم کو زینب کبریٰ نے بھلا دیا، لیکن انقلاب پیغام کو ختم ہونے نہیں دیا. سلام ہو اس علی کی بیٹی پر جو اپنی مصیبتوں کو بھول گئی لیکن دین پر مصیبت آنے نہیں دی. اپنی چادر کو قربان کر دیا، اپنی اولاد کو قربان کر دیا. بازو میں رسن بندھی گئی، پشت پہ تازیانے، یتیموں کا قافلہ لے کر زینب کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام چلی گئی. کیسی مصیبتیں، کون بیان کر سکتا ہے زینب کبریٰ کی مصیبتوں کو؟ سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا مولا سب سے بڑی زیادہ مصیبت آپ پر کہاں گزری، یہ کہہ کر رک جاتے سید سجاد، ہائے الشام الشام الشام. 3 مرتبہ شام کا لفظ کیوں سید سجاد نے استعمال کیا؟ علماء کرام کہتے ہیں 3 مرتبہ اس لیے کہ پہلا الشام یعنی بازار شام، دوسرا الشام یعنی دربار شام، تیسرا الشام یعنی زندان شام. وہ بازار شام، نامحرموں کا مجمع، علی کی بیٹیاں بے مخمہ و چادر. 72 گھنٹے شام کے دروازے پر روکا گیا. جب پوچھا جاتا تھا کہ کیوں روکا گیا ہے، یہی کہا جاتا تھا شہر کی آئینہ بندی کی جا رہی، شہر کو سجایا جا رہا ہے. کیوں شہر کو سجایا جا رہا ہے؟ کیوں شہر کو سجایا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ علی کی بیٹیاں نبی زادیاں بے مخمہ و چادر اس شہر میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. جن کے بالوں کو سورج نے نہ دیکھا ہو، جن کے پردے کا اہتمام علی نے کیا ہو، جن کے پردے کا اہتمام زینب نے کیا ہو، جن کے پردے کا اہتمام عباس و علی حسین نے کیا ہو، وہ بیبیاں بازار شام میں بے مخمہ و چادر ہے. زینب کبریٰ کا ایک جملہ مشہور ہے کہ آپ فرماتی ہے کوفے کا سفر ہمارے لیے آسان تھا لیکن شام کا سفر ہمارے لیے مشکل تھا. کوفے میں کم از کم کچھ تو آشنا مل گئے، لیکن شام میں سب دشمنان بیٹھتے. کہیں سے کوئی پتھر پھینکنے لگتا، کہیں شہداء کے سر پر کوئی پتھر مارنے لگتا. ہر لمحہ شام کے بازار کا زینب کے لیے قیامت کا تھا.
ہر لمحہ زینب کے لیے قیامت کا. پھر بیویوں کو بچا کر دوسرا عظیم مرحلہ زینب کے لیے دربار شام کا تھا, جسے سید سجاد نے کہا الشام الشام و دربار شام 700 کرسی نشی ظالم تخت پر ہے, تشت طلا میں سر حسین ہے, ظالم کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور لوحہ مبارک حسین ہے. ارے کیسے دیکھے زینب کبریٰ یہ منظر کہ ظالم حسین کے دانتوں پر چھڑی مارتا جا رہا تھا, وہ بہن دیکھتی چلی جا. اللہ اکبر. جب ظالم نے یہ سوال کیا کہ زینب بنت علی کہاں ہے, ارے سید سجاد دربار شام میں بیٹھ گئے. ارے پھوپھی کا نام اور ظالم کی زبان, پھوپھی کا نام اور ظالم کی زبان پر آیا. زینب بنت علی کہاں ہے. زینب بنت علی نے خطبہ دینا شروع کیا. وہ خطبہ دربار شام میں زینب نے دیا. علی کے لہجے میں صحابہ رسول کو علی کا زمانہ یاد آیا. ایک نابینا کھڑے ہو کر کہتا ہے کیا علی اس دربار میں آ گئے ہیں, کیا علی اس دربار میں آ گئے. ارے میں کیا سن رہا ہوں, کہا نہیں علی نہیں ہے, علی کی بیٹی زینب ہے, ثانیہ زہرا ہے جو دربار شام میں خطبہ دے رہی ہے. اللہ اکبر. زینب نے خطبہ دیا. جب ظالم کو شکست کا احساس ہوا اس نے حکم دیا کہ سید سجاد کو قتل کر دیا جائے. حکم ظالم کا حکم لے کر سپاہی جب میان سے تلواریں نکالے سید سجاد کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے. ایک مرتبہ زینب محافظ امامت محافظ ولایت ایک مرتبہ آگے بڑھی اپنی ماں کی طرح. جس طرح مولا کائنات پر حملہ ہوا تو مدینے میں تو شہزادی چادر سر پر ڈالے گھر سے باہر نکلا. کس میں ہمت ہے کہ علی کے گلے میں رسن ڈالے. یہ محافظ ولایت زندہ ہے, محافظ امامت زندہ ہے. ماں کی طرح زینب کبریٰ نے قیام کیا. سید سجاد کے قریب آئی اور سپر بن کر کھڑی ہو گئی. اے ظالم, اگر سید سجاد کو قتل کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مجھے شہید کر دے. جب ظالم سید سجاد زینب کبریٰ کو شہید کرنے کے لیے آگے بڑھے ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی. کہا ظالم رک جا, میں نے وعدہ کیا ہے فاطمہ سے کہ جب تک زندہ رہوں گی فاطمہ کی اولاد کی حفاظت کروں گی, ان پر آنچ آنے نہیں دوں گی. ایک مرتبہ فضا آگے بڑھی, زینب کے لیے سپر بن کر کھڑی ہو گئی. ظالم نے حکم دیا کہ فضا کو بھی شہید کر دیا جائے. جب سپاہی آگے بڑھے تو فضا کی نگاہ تخت یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے تو حبشی غلاموں پر پڑی. ان غلاموں سے خطاب کرتے ہوئے فضا نے کہا اے میرے ملک کے رہنے والوں, اے حبش کے رہنے والوں غلاموں, تمہاری ملک کے کسی شہزادی کو قتل کیا جا رہا ہے اور تم تماشا دیکھ رہے ہو. جب حبش کا نام دربار میں سنا سپاہیوں نے تلواریں نیام سے نکال لی. کہا یزید حکم واپس لے لے ورنہ خون کی ندی دربار میں بہہ جائے گی. جب یہ منظر زینب نے دیکھا مدینے کا رخ کیا. نانا ارے ہم کتنے غریب ہو گئے, کتنے بےکس ہو گئے. ارے مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ہمارا طرفدار نہیں. علی کی بیٹیاں نبی زادیاں عالم غربت میں تنہا و بےکس الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بار اللہ پروردگارہ
اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا واسطہ، ان کی مصیبت عظمیٰ کا واسطہ، جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا کر دے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے تصدق میں انہیں جلد از جلد شفاء عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما، خصوصاً کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار جو اس مرکز میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان عظیم ہستیوں کے طفیل میں ان کے قلیل خدمتوں کو قبول کر لے۔ پروردگار جتنا ہم کام کر رہے ہیں اس میں اخلاص عطا فرما۔ پروردگار جو کام ہم نے کیا اس کو قبول کر لے۔ پروردگار جو والنٹیئر لوگ کام کر رہے ہیں، جو فی سبیل اللہ کام کر رہے ہیں، پروردگار ان دنیا و آخرت میں کامیابیاں نصیب عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا جہاں کہیں بھی شیعہ حیدر قرار آزاداری برپا کر رہے ان کا تحفظ فرما۔ پروردگار ان کی ترقیاں عطا فرما۔ پروردگار ان کے بچوں کو علمی اور عملی میدان میں ترقی عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا کربلا، نجف، کاظمین و سامرا اور سیریا میں روزہ حضرت زینب و حضرت سکینہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کے وجود مقدس کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔